ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ سمیر سائیں شادی میں کیسے آ گئے؟ میرب سامنے کھڑے سمیر خان کو دیکھتے اپنا چہرہ چھپانے لگی تھی، لیکن اسے سمیر خان نے دیکھ لیا تھا۔ میرب گھر پر جھوٹ بول کے آئی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کرے گی، لیکن وہ نہایت ہی بولڈ گہرے گلے والا گاؤن پہن کر آئی تھی۔ اس کی دوستوں نے تھیم ہی ایسی رکھی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بے فکری سے انجوائے کر رہی تھی، لیکن پھر اچانک دولہے کے خاص دوست کی انٹری ہوئی تھی۔ لڑکیاں تو سمیر خان کی پرسنالٹی دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو گئی تھیں، جبکہ میرب کی تو جان حلق میں آ گئی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی نمائش کرنے کا؟ آج گھر چلو، تمہاری ساری خواہشوں کو پورا کروں گا۔ سمیر خان معنی خیزی سے بولتا اس کے چہرے پر جھکا تھا کہ تبھی سمیر کو اس کے دوست نے آواز دی تھی اور سمیر اس طرف مڑ گیا تھا، جبکہ میرب کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ تبھی اس کی دوست اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا میرب، تم ٹھیک ہو؟ ریمل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ یک ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے گال کو چھوا تھا۔ یار تم تو بالکل ٹھنڈی پڑی ہوئی ہو۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ ریمل اس کا ہاتھ پکڑ کر قدرے کونے والے ٹیبل پر لے آئی تھی اور اس نے اسے کرسی پر بٹھایا تھا۔ منحوس لڑکی، سمیر کو کس نے بلایا ہے؟ وہ ریمل پر جھپٹی تھی۔ سمیر؟ کیا مطلب ہے؟ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ وہی تمہارے بھائی کا اسپیشل دوست، وہ دانت پیستی بولی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا سمیر؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ ہاں یہی ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، مگر میں جھوٹ بول کر آئی تھی، اور اوپر سے میری یہ ڈریسنگ، وہ روحاں سی ہو رہی تھی۔ یار کتنا ہاٹ بندہ ہے تیرا، اور تو کتنے نخرے کرتی ہے۔ وہ اسے گھوری سے نوازتے بولی تھی۔ مر جا کہیں جا کر، اور اس ہاٹ بندے کو اب تو ہی رکھ لینا۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا یار کچھ نہیں ہوتا، شادی پر آئی ہو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں بس تم اب مجھے گھر بھجوا دو۔ اچھا ٹھیک ہے آؤ، میں تمہیں گاڑی تک چھوڑ آتی ہوں۔ ایسے جاؤں گی کیا؟ وہ ریمل کا ہاتھ جھٹکتی بولی۔ او تم ایسا کرو، پہلے کمرے میں کپڑے چینج کر لو۔ ریمل اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ یہیں پر آ کر اس نے پہلے والے کپڑے چینج کیے تھے۔ اس نے پہلے والے کپڑے پہنے تھے۔ یہ گاؤن ریمل کا تھا، اس نے ریمل کو دیا تھا اور وہ دوپٹہ اوڑھتی باہر آ گئی تھی۔ ریمل اسے اپنے ڈرائیور کے پاس لے کر آئی تھی۔ خان چچا اس کو گھر چھوڑ آئیں۔ ارے بیٹی اتنی جلدی؟ خان چچا حیران ہوئے تھے۔ ہاں چچا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رہنے دے چاچا، اسے میں لے جاؤں گا، ویسے بھی اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو اس لیے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ اور اس کو دیکھ کر میرب کے منہ سے تو چیخ نکل گئی تھی، اور ریمل بھی حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم سمیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، پھر میں میرب، تم بھائی کے ساتھ جاؤ۔ ریمل بیچاری جھجکتے ہوئے بولی تھی، اور میرب نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور سمیر کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ سمیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ جیسے ہی میرب گاڑی میں آ کر بیٹھی، وہ جن سے گاڑی دوڑا لے گیا تھا، اور وہ اتنی تیز اسپیڈ میں اور اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ میرب کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ دھیان سے گاڑی چلائیں۔ کبھی میرب ادھر تو کبھی ادھر لڑکھڑاتی۔ سمیر کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلائی تھی۔ تبھی سامنے سے ٹرک آیا تھا، اور جتنی اسپیڈ سے ٹرک آ رہا تھا وہ اس کے کندھے کے پیچھے منہ چھپاتی چیخنے لگی تھی، اور پھر اچانک ہی گاڑی رکی تھی۔ اس نے حیرانی سے دیکھا تھا، ٹرک آگے جا چکا تھا، جبکہ ان کی گاڑی روڈ پر رکی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا تھا اور پھر حیرانی سے سمیر خان کو دیکھا تھا۔ فکر نہیں کرو، اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا میں تمہیں تو اب میں قطرہ قطرہ موت دوں گا۔ جو تم نے آج حرکت کی ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح کی بیہودہ حرکت کرتے ہوئے؟ کیا سوچ کر آئی تھی تم یہاں، وہ بھی گھر میں جھوٹ بول کر؟ تمہاری گروپ اسٹڈی چل رہی ہے، ایسے ہوتی ہیں گروپ اسٹڈیز؟ اور اس طرح کا بیہودہ لباس پہن کر اپنا جسم غیر مردوں کو دکھا کر تمہیں کون سا سکون ملا ہے، بتاؤ مجھے؟ وہ غصے سے غرا رہا تھا۔ یہ تربیت کی ہے تمہاری؟ ہاں یہی تربیت ہوئی ہے میری۔ تربیت مائیں کرتی ہیں، اور میری ماں مر چکی ہے۔ سوتیلی ماں نے جو مجھے سکھایا میں وہی کروں گی نا۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے نفرت سے چلائی تھی۔ اور جو میں کر رہی ہوں نا، یہ تم لوگوں کا سکھایا ہوا ہے مجھے، سمجھے تم؟ عزت تمہیں بھی راس نہیں آ رہی، اور آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں کا پنجہ بناتے اس کے منہ کے قریب لائی تھی، اور سمیر اس کی جرأت پر حیران رہ گیا تھا۔ سمیر خان اپنے خاندان کا وہ لڑکا تھا جس سے لڑکیاں تو کیا، لڑکے بھی گھبراتے تھے بات کرتے ہوئے، اور یہ اس کی بیوی تھی، چھٹانگ بھر کی لڑکی جو اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرأت! صحیح کہتی ہیں ماما کہ تم ایک نہایت ہی بگڑی ہوئی اور ضدی لڑکی ہو۔ بالکل،
آپ کی اماں بالکل ٹھیک کہتی ہیں، آپ اپنی اماں کی بات مانیں اور کر لیں اس سیدھی سادی معصوم اور نیک پروین ایمن سے شادی۔ میری تو جان چھوڑیں۔ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتی نفرت سے چلائی تھی۔ کرتا ہوں میں تمہارا بندوبست، یہ تمہارے جو پر نکل آئے ہیں نا، ان کو کاٹنا پڑے گا۔ پر تو کیا، تم میری گردن بھی کاٹ دو نا، پھر بھی میں جھکنے والی نہیں ہوں۔ وہ سمیر خان کو دیکھتی نفرت سے منہ موڑ گئی تھی۔ سمیر خان نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ سپیڈ پر وہ گاڑی دوڑاتا ہوا گھر لے آیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ اپنی سائڈ والا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی اور تبھی سمیر خان باہر نکلا تھا اور آگے بڑھ کر اس نے سختی سے اس کا بازو دبوچا تھا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا لے کر آیا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، چھوڑو۔ وہ گھر کے اندر آیا تھا جبکہ میرب اس کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی، اور ایک جھٹکے سے اس نے میرب کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ وہ اسے لے کر سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ بہت کر لی تم نے منمانیاں، مگر اب مزید نہیں۔ تیاری کر لو، بہت کم دن ہے تمہارے پاس۔ وہ اسے انگلی دکھاتا پیچھے ہٹا تھا۔ تبھی دعا جاگ گئی تھی۔ سمیر لالا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا بچے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تم سو جاؤ، تمہاری آپی کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی تو میں اسے کمرے میں چھوڑنے آیا تھا۔ تم سو جاؤ۔ سمیر خان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تھا، جبکہ اچانک ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ کمرے کی حالت نہایت خراب تھی۔ اے سی بھی نہیں لگا تھا، ایک مریل سا پنکھا چل رہا تھا اور اس کمرے کی حالت ایسی تھی کہ وہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ اس سے اچھی حالت تو اس گھر کے نوکروں کے کمرے کی تھی۔ اچھا آپی، اگر آپ آ گئی ہیں تو ٹھنڈا پانی پلا دیں، اتنی گرمی لگ رہی ہے مجھے تو۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، چھت پر جا کر سو جاتے ہیں، بہت گرمی لگ رہی ہے۔ آپی میری بات سن رہی ہیں؟ دعا کی سمیر خان کی طرف پیٹھ تھی اور میرب نے دعا کو سر کے اشارے سے ٹھیک ہے کا اشارہ کیا تھا۔ دعا جھٹ سے اپنا اور آپی کا بستر باہوں میں اٹھا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ سمیر خان کمرے سے نکل گیا تھا اور میرب نے آج کیا کیا تھا وہ بھول گیا تھا، مگر میرب اور دعا کیسے حال میں رہ رہی تھیں، بس یہی اس کے ذہن میں رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، اس کے کمرے کا اے سی چل رہا تھا۔ سمیر خان کو پسند نہیں تھا کہ اس کے کمرے کا اے سی اس کی غیر موجودگی میں بھی بند ہو، کیونکہ جب وہ کمرے میں آتا تھا تو اسے حب سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ اس لیے اس نے سختی سے کہا ہوا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اے سی چلتا رہے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا، تو اور دکھ بھی ہوا تھا کہ دعا اور میرب کیسے حال میں رہ رہی تھیں۔ تبھی وہ الٹے پاؤں کمرے سے باہر آ گیا تھا اور تب تک دعا اور میرب اپنے اپنے بستر لیے چھت پر جا رہی تھیں۔ چھت پر وہ بھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ وہاں حمیدہ بوا پہلے سو رہی تھیں۔ آ گئی تم دونوں؟ میں ابھی تم دونوں کو ہی یاد کر رہی تھی۔ حمیدہ بوا ہمیشہ ان دونوں کے لیے چارپائیاں اپنے ساتھ ڈال کر رکھتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جب دعا کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو وہ چھت کی طرف ہی بھاگتی ہے، اور آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ آج حبس پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ ہاں جی بوا، تو کیا کریں، پھر آنا ہی پڑا، گرمی جو اتنی زیادہ ہے کمرے میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، شکر ہے آپ ہی جلدی آ گئی۔ وہ دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پر چادریں بچھاتی سیدھی ہو گئی تھیں۔ ہاں، ٹھنڈی ہوائیں، کیسے جنت کا نظارہ لگ رہا ہے۔ دعا تو گول گول گھومنے لگی تھی۔ چپ کر کے آ کر سو جاؤ، کسی نے دیکھ لیا نا رات کو تمہیں چھت پر تو شامت آ جائے گی۔ اور دعا برا سا منہ بناتی اپنی چارپائی پر آ گئی تھی جب وہ سیڑھیوں سے ہی واپس مڑ گیا تھا۔ پوری رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ کبھی بیڈ پر لیٹ جاتا تو کبھی اٹھ کر چلنے لگتا۔ اس نے اپنا اے سی بند کر دیا تھا اور بند اے سی میں جو کمرے کی حالت تھی اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اس گھر میں چھوٹے بڑے ہر فرد کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا اور وہ حیران تھا میرب کے کمرے میں اے سی نہیں تھا۔ وہ ابھی 6 مہینے پہلے ہی امریکہ سے اپنی تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا گھر کا ماحول کیا ہے۔ وہ تو اپنی ماں کی زبانی جو سنتا آیا تھا وہی اسے معلوم تھا، اور فریحہ بیگم نے ہمیشہ میرب کو اس کے سامنے بدتمیزی شو کیا تھا، اور کچھ میرب کی اپنی زبان ہی ایسی تھی۔ سب اسے بدتمیز اور منہ پھٹ سمجھتے تھے، مگر وہ اتنی بدتمیز اور منہ پھٹ کیوں تھی، اس بارے میں جاننے کی کسی کو بھی ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ بشیر احمد اور سہیل احمد دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ بشیر احمد بڑے تھے، ان سے چھوٹے سہیل تھے اور ان سے چھوٹی نازیہ بیگم تھی۔ بشیر احمد کی بیوی فریحہ بیگم تھی، ان کے 2 بچے تھے، بڑا سمیر خان اور چھوٹی بیٹی منیبہ، جبکہ سہیل احمد کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی شادی ان کی محبت کی شادی تھی، جن سے میرب اور دعا تھی۔ دعا کے پیدا ہوتے ہی رخسانہ بیگم کی وفات ہو گئی تھی۔
دعا کو زیادہ تر اس کی پھپھو نے پالا تھا، اور پھر سب کے بے حد اصرار پر سہیل احمد نے دوسری شادی کی تھی اپنی بھابھی فریحہ کی چھوٹی بہن فروا سے۔ فروا ایک نہایت ہی چالاک اور بدتمیز عورت تھی، جس نے شروع میں ہی سہیل احمد کو اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا تھا، اور سہیل احمد اب بیوی کی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے تھے۔ ان کی والدہ تو وفات پا گئی تھیں، اور جب تک دادی رہیں میرب اور دعا کی زندگی جنت تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہی ان سے جیسے خوشیوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ فریحہ بیگم اور فروا بیگم دونوں کو ہی یہ دونوں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ فروا بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا عمر، اور وہ بھی ماں اور اپنی خالہ پلس تائی امی کی دیکھا دیکھی اپنی بڑی بہنوں سے بہت چڑھتا تھا اور ان کو بہت تنگ کرتا تھا۔ گھر کے سارے کام میرب کے ذمے تھے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچن بھی اسی کی ذمہ داری تھا، جبکہ اس سے بڑی تھی منیبہ، مگر منیبہ نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس تک نہیں لیا تھا، جبکہ میرب صبح ناشتہ بنا کر یونیورسٹی جاتی تھی، دوپہر کو بھی آتے ہی اسے کچن میں گھسا دیا جاتا تھا، اور رات کا کھانا تو میرب کے ہی ذمے تھا۔ بے شک ان کے گھر میں ملازماؤں کی ریل پیل تھی، مگر نوکرانیوں کے ساتھ مل کر کچن دیکھنا بھی ایک بہت بڑا مورکا تھا، اور ایک پڑھنے والی لڑکی کے لیے پڑھائی کے ساتھ کچن دیکھنا بہت مشکل تھا۔ مگر میرب کی کسی کو پرواہ ہی کب تھی، اس کے بابا ان دونوں سے بالکل بے نیاز رہتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی دعا کا ٹرپ جا رہا تھا اسلام آباد، اور دعا نے جب بابا سے اجازت دی تو ان سے پہلے ہی فروا بول پڑی تھی، سردیوں میں ہم سب چلیں گے نا، تو تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا، اس طرح اکیلی لڑکی کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، دعا فیملی ٹرپ میں جائیں گے، تم جہاں جہاں جانا چاہو گی میں وہیں تمہیں لے جاؤں گا، مگر اس طرح پتہ تو ہے آج کل کتنے حادثات ہوتے ہیں، میں بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا۔ اور فیملی ٹرپ بھی کیا ہوتا تھا، جب بھی کوئی باہر جاتا تھا میرب کو تو وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ فروا بیگم کے پاس بہانے اتنے ہوتے تھے کہ میرب کو رکنا پڑتا تھا، اور میرب نہیں جاتی تھی تو پھر دعا بھی سختی سے منع کر دیتی تھی، بہن کے بنا وہ بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ یوں دعا اور میرب آج تک کبھی باہر نہیں گئی تھیں۔ میرب اور سمیر خان کا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا، اور یہ نکاح میرب کی دادی کی خواہش پر ہوا تھا، اور میرب اپنی ساس فریحہ بیگم کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہ اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور ایمن بھی سمیر خان پر مرتی تھی۔ وہ ہر وقت سمیر کے آگے پیچھے پھرتی تھی، مگر سمیر ہی اسے منہ نہیں لگاتا تھا، اور اتنا تو میرب کو معلوم تھا، سمیر کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ بچپن سے جوانی تک وہ سمیر خان کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس بات کی میرب کو ذرا بھی ٹینشن نہیں تھی۔ اس دن سمیر خان آفس سے ذرا جلدی آ گیا تھا، وہ جیسی گاڑی سے نکلا اس کی نظر لان میں بیٹھی جھولا جھولتی دعا پر پڑی تھی۔ اس نے دعا کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا، مگر دعا نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور وہ حیران ہوا تھا، پھر چلتا ہوا دعا کے پاس آ گیا تھا۔ یہ دعا میڈم آج کل مجھ سے ناراض سی لگ رہی ہیں، اور دعا نے پہلے سے پھولا ہوا منہ مزید پھلا لیا تھا۔ جائیں آپ، مجھے نہیں آپ سے بات کرنی سمیر لالا، وہ منہ بناتی بولی تھی۔ ارے بھائی، میڈم ناراض ہیں تو وجہ بھی تو پتہ چلنی چاہیے نا۔ نہیں بھلا اب وجہ میں بتاؤں، وہ منہ پھلائے بولی تھی۔ تو ظاہر ہے ناراض تم ہو تو وجہ بھی تم ہی بتاؤ گی نا، مجھے الہام تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ اچھا بتاؤ نا میری پیاری سی بہنوں کو کیا ہوا ہے؟ لالا، میں نے کتنی لمبی چوڑی آپ کو لسٹ بھیجی تھی، مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے۔ عمر کے لیے آپ ساری چیزیں لے کر آئے ہیں، منیبہ آپی کے لیے بھی، مگر مجھے آپ نے کچھ بھی نہیں لے کر دیا۔ ویسے تو آپ میری لالا ہیں، مگر مجھ سے زیادہ تو آپ ان سے پیار کرتے ہیں، تو بس میں اب اسی وجہ سے آپ سے ناراض ہوں، اور آپ اب پکے والا ناراض ہوں۔ ارے ایسا کیوں؟ میں نے تو جو عمر کے لیے اور منیبہ کے لیے لیا وہی سب تمہارے اور میرب کے لیے بھی لیا ہے۔ کیا منیبہ نے تمہیں دیا نہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ منیبہ آپی کو آپ نے دیا تھا؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اچھا، پھر آپ ان سے کوئی بات مت کیجیے گا، شاید ان کو ہمیں دینا بھول گیا ہوگا۔ اور کوئی بات نہیں، میں تو ویسے بھی ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتی۔ وہ فوراً ہی بات بدل گئی تھی۔ ارے ابھی تو اتنی لڑائی کر رہی تھی، اب کیسے ہر چیز سے دستبردار ہو گئی ہو؟ چلو میرے ساتھ، میں آج بہت ضروری کام کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتا ہوں، چلو آؤ۔ مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ماما ڈانٹیں گی، اور وہ گھر پر نہیں ہیں۔ وہ کیوں ڈانٹیں گی؟ اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ اچھا، میں پھر آپی کو تو بتا لوں، وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، بلکہ آپ آ جائیں، میں آپ کو آپی کے ہاتھ کی چائے پلاتی ہوں۔ اور وہ دونوں ہی چلتے ہوئے گھر کے اندر آئے تھے۔ آپی، ایک کپ چائے کا بنا دیں گی؟ شرم کر لو دعا، میرا صبح اتنا ضروری ٹیسٹ ہے، اور پھر بھی میں اس وقت کچن میں گھسی ہوئی ہوں، پہلے ہی اتنا لمبا چوڑا مینیو آج بنانا ہے، اوپر سے تمہاری ایک کپ چائے کی فرمائش، اور اتنی گرمی میں چائے پینی کیوں ہے؟ چلو جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ مصروف سی میرب نے اسے دیکھے بنا اچھی طرح جھڑک دیا تھا، اور دعا نے ڈرتے ڈرتے سمیر خان کی طرف دیکھا تھا۔
سمیر نے منہ پر انگلی رکھی تھی اور اسے واپس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہم باہر سے جا کر اچھی سی کافی پی لیں گے، تمہاری اس کھڑوس آپی کے ہاتھ کی چائے پینے سے تو بہتر ہوگی۔ اور تبھی میرب نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا تھا، وہ اس کی بات سن چکی تھی۔ آپی میں لالا کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتی باہر نکل گئی تھی، مگر سمیر ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ان کے اوپن کچن سے میرب اسے تیز تیز ہاتھ چلاتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بے شک حمیدہ بوا اور شبانہ اس کی مدد کر رہی تھیں، مگر اتنی گرمی میں وہ کھانا بنا رہی تھی۔ مگر کیوں؟ جبکہ اس کی ماما شاید سو رہی تھیں اور فروا بیگم اپنے کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ سمیر خان کے ذہن میں ایک بات آئی تھی اور وہ کچن میں آیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نظر نہیں آ رہا کھانا بنا رہی ہوں؟ وہ بھی ویسی بدتمیزی سے بولی تھی۔ حمیدہ بوا کھانا بنا لیں گی، تم آؤ میرے ساتھ، کہیں جانا ہے۔ مگر کہاں؟ اور حمیدہ بوا کھانا نہیں بناتی، کھانا میں ہی بناتی ہوں۔ اگر بوا کھانا نہیں بناتی تو کوئی اور بنا لے گا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سختی سے اسے ڈانٹتا ہوا باہر لے کر آیا تھا۔ یہ مجھ پر اتنا روب کیوں چڑھاتے ہیں آپ؟ دیکھو میں تمہارے کسی سوال کا جواب دہ نہیں ہوں، اگر تم میرے ساتھ چلو تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کر بھی لے جاؤں گا۔ اور وہ اسے کھینچتا ہوا ایسے ہی اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا۔ مگر آپ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گاڑی کے پاس آ کر پھر سے بولی تھی، جس پر سمیر نے دروازہ کھول کر اسے بٹھایا تھا اور دعا کو اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ دعا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ تو گئی تھی، مگر وہ جھجکتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ لالا، آپ کو نہیں لگتا یہ جگہ آپ ہی کی ہے؟ تمہاری آپی جتنی گرم ہے نا، اس کے برابر میں بیٹھنے والے کا جلوس ہی نکل جائے گا، اس لیے ابھی میرا جل کر مرنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب دعا میرے ساتھ ہوتی ہے تو فرنٹ سیٹ صرف دعا کی ہوتی ہے، کیا یہ بات بھول گئی ہو تم؟ اور یہ تو حقیقت تھی، سمیر دعا پر بچپن سے جان دیتا تھا، اسے یہ ننھی سی ڈول بڑی پیاری لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ جب بچوں کو لے کر باہر نکلتا ہے تو دعا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا تھا، حالانکہ منیبا خوب ہلہ بھی مچاتی تھی، مگر سمیر ہمیشہ کہتا تھا آگے والی سیٹ دعا کی ہے، کیونکہ دعا کو آگے بیٹھنا پسند تھا، اور یہ بات سمیر جانتا تھا۔ سمیر ان دونوں کو فرنیچر شو روم پر لے کر آیا تھا۔ اپنے کمرے کے لیے فرنیچر پسند کر لو، ویسے میں تو دعا کی مرضی کا ہی لوں گا، مگر پھر بھی دعا بھی بچی ہے تو میں نے سوچا تم بھی ساتھ آ جاؤ، اچھا مشورہ دے دینا۔ ویسے اگر نہ بھی دینا چاہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی میں اصرار کر رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتا میرب کی رائے لینا چاہ رہا تھا، اور دعا تو پاگلوں کی طرح کبھی ادھر بھاگ رہی تھی اور کبھی ادھر۔ اسے تو سارے فرنیچر ہی پسند آ رہے تھے۔ آپی، مجھے تو سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں، آپ بتائیں نا کون سا لوں؟ جو بھی تمہیں پسند ہے لے لو، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ مجھے تو پنک کلر پسند ہے۔ اف دعا، تم ہر چیز پنک ہی کیوں لیتی ہو؟ آپی پلیز نا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ دعا میرب کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے لے گئی تھی، اور پھر دونوں نے مل کر ایک ڈیزائن پسند کیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی ان کے کمرے کے لیے بہت ساری چیزیں، پردے، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ بھی سمیر نے ان دونوں کی مرضی سے ہی لیے تھے۔ یہ سارا سامان وہ اپنے ڈرائیور کے حوالے کرتا خود ان کو شاپنگ مال لے گیا تھا، اور دعا کو اس نے ڈھیر سارے کپڑے، جوتے، پرفیوم اور وہ ہر چیز جو دعا لینا چاہتی تھی اس کو دلائی تھی۔ اچھا بتاؤ، تمہاری لسٹ مکمل ہوئی یا کچھ رہ گیا ہے؟ وہ اسے اپنی بھیجی ہوئی لسٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس لسٹ میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لسٹ میں اور چیزیں تھیں، اور جھٹ سے سمیر خان کا فون لے کر اس کی واٹس ایپ چیٹ نکالی تھی اور اپنی بھیجی ہوئی چیزیں اس کے سامنے کی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ چلتے ہیں۔ سمیر پلیز رکیں۔ دعا تھوڑی دور آ گئی تھی جب میرب نے اسے بلایا تھا۔ اس کو یہ فضول چیزیں مت لے کر دیں، وہ پہلے ہی پڑھنے میں بہت کمزور ہے، موبائل، ٹیبلٹس، ان چیزوں میں پڑھ کر یہ خراب ہو جائے گی، جیسے تم خراب ہو گئی ہو۔ ہاں بالکل، یہ بھی ویسے ہی خراب ہو جائے گی، پلیز مت لے کر دیں اسے، میں کہہ رہی ہوں نا، ویسے بھی اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ دعا ایک نہایت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ میری ہر بات مانتی ہے، اور دیکھنا شاندار نمبروں سے پاس ہوگی، تمہاری طرح ڈینگے نہیں مارے گی، نہ ہی جھوٹ بولتی ہے۔ ہاں، میں نے تو جیسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ وہ اسے شعلے برساتی نظروں سے گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، اور دعا کو اس نے ایک موبائل اور لیپ ٹاپ لے کر دیا تھا، ساتھ میں اسے کچھ اور چیزیں چاہیے تھیں، وہ بھی اس نے لے کر دی تھی۔ اس کے بعد دعا کے پسندیدہ ریسٹورانٹ سے اس نے ان دونوں کو کھانا کھلایا تھا۔ تو اب گھر چلیں؟ کھانا کھا کر وہ جیسے باہر نکلے تھے، سمیر نے دعا کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی تو آئس کریم بھی کھانی ہے، اور اس کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ دعا، اتنی دیر ہو گئی ہے، اب گھر چلتے ہیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ آپی پلیز، آئس کریم کھانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ چلتے ہیں۔ وہ آئس کریم کیفے آ گئے تھے، وہاں سے آئس کریم کھائی تھی، اور پھر وہ گھر کے لیے نکلے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی،
دعا گاڑی کی ونڈو کھولے باہر ہاتھ کیے بارش کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر رہی تھی۔ لالا دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، وہ بارش سے بھیگا ہوا ہاتھ اس کے سامنے کرتے بولی تھی۔ ہاں بالکل لالا، وہ دیکھیں غبارے والا۔ اور میرب کو اس کی حرکتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی۔ اس طرح کی بچکانہ حرکتیں وہ صرف سمیر کے سامنے ہی کرتی تھی، باقی گھر میں تو کوئی دعا کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ وہ انسان ہے۔ مگر میرب کو غصہ اس بات پر آتا تھا کہ وہ اس آدمی کے بھی احسانات کیوں لیتی ہے۔ ان ساری چیزوں پر سمیر کی ماں سے ان دونوں کو خوب ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہونے والا تھا۔ سمیر نے گاڑی روکی تھی اور وہ غبارے والے سے اس نے سارے غبارے لے لیے تھے۔ اب اتنے سارے غباروں کا کیا کرو گی دعا؟ آپ ادھر گاڑی روکے نا، میں بتاتی ہوں کیا کروں گی۔ سمیر نے اس کی بتائی جگہ پر گاڑی روکی تھی اور اپنے موبائل میں پہلے تو ڈھیروں تصویریں بنائی تھیں ان دونوں سے۔ اس کے بعد اس نے وہ غبارے سارے ہوا میں چھوڑ دیے تھے اور پھر وہ ان کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ مجھے یہ غبارے نا ہوا میں ایسے اڑتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور ایسے ہی میں بھی ہوا میں اڑنا چاہتی ہوں۔ کاش لالا میرے پر ہوتے اور میں بھی ایسے ہی اڑتی پھرتی۔ سمیر نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ چلو اب چلیں، یا پھر ابھی اور بھی کچھ کرنا ہے؟ نہیں نہیں کچھ، بس اب چلیں۔ وہ ذرا آگے بڑھی تو گاڑی ایک سگنل پر رک گئی تھی اور اچانک ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا جو چاکلیٹس اور پھولوں کے گجرے بیچ رہا تھا۔ سمیر نے چاکلیٹ لے کر دعا کو دے دی تھی۔ لالا گجرے بھی تو لے لیں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ نہیں میں نہیں پہنوں گی، آپ ہی پہنیں گی، آپ ہی کو دیں لے کر۔ وہ بلا وجہ شوخی ہو رہی تھی اور پیچھے سے میرب اسے گھور رہی تھی، مگر دعا نے ناک سے مکھی اڑائی تھی اور میرب کو چڑھاتے ہوئے منہ ادھر کر لیا تھا۔ لالا لے بھی لیں گجرے۔ اسے چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر وہ دوبارہ پھر سے بولی تھی۔ اسے میرب کو مجبوراً گجرے لے کر دینے ہی پڑے تھے۔ سمیر نے وہ گجرے لے کر دعا کی طرف بڑھائے تھے۔ مجھے نہیں، آپ ہی کو دینے ہیں۔ یہ واحد چیز ہوتی ہے جو بہنوں کے بجائے بیویوں کو دی جاتی ہے۔ چلیں دیں اب۔ اس نے ایسے ہی سیدھا منہ رکھتے ہوئے پیچھے ہاتھ کر کے میرب کی طرف گجرے بڑھائے تھے۔ لالا آپ کو بالکل بھی علم نہیں ہے، شوہر اپنی بیویوں کو کیسے گجرے دیتے ہیں۔ آپ ہی کے ہاتھوں میں پہنانے ہیں آپ نے۔ چلیں آپ پہنائیں، میں آپ دونوں کی ویڈیو بناتی ہوں۔ وہ اپنا نیا فون لے کر کیمرہ آن کرتی سیدھی ہوئی تھی تو سمیر کو اس کی بات ماننا پڑی تھی، اور اس نے میرب کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کر کے گجرے پہنا دیے تھے۔ اور گجرے پہنانے کے بعد جب سمیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تو میرب نے جھٹ سے ان کی فوٹو بنا لی تھی۔ آپ ہی یہ تصویر میں آپ کو سینڈ کروں گی، آپ نے اپنی واٹس ایپ پر لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا تمہاری کتنی زبان چلتی ہے، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ رات کے 11 بجے گھر آئے تھے۔ فریحہ بیگم لاؤنج میں ہی انہیں کا انتظار کر رہی تھیں۔ آ گئی تم دونوں؟ کہاں گئی تھیں؟ وہ میرب کو دیکھتے ہی دھاڑی تھیں، جبکہ میرب نے اپنے گجرے والے ہاتھ جلدی سے دوپٹے کے نیچے کیے تھے، اور اس کی یہ حرکت سمیر خان نے بغور نوٹس کی تھی۔ تم کچن چھوڑ کر سیر سپاٹوں کو نکل گئی؟ کھانا کس نے بنانا تھا؟ تمہاری اماں نے؟ تو روز میں ہی بناتی ہوں نا کھانا، آج آپ بنا لیتی یا اماں کوئی بھی بنا لیتی تو کون سا کوئی قیامت آ جانی تھی۔ آپ لوگوں کو بھی کھانا بنانا چاہیے۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ دیکھا سمیر کتنی زبان چلتی ہے اس کی۔ اور تم بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ ماما میں ہی ان دونوں کو لے کر گیا تھا، شاپنگ کرنی تھی کچھ۔ اور یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے دعا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوہ تو یہ لوگ ابھی تک یہیں ہیں؟ یار بڑی کمال سروس ہے ان لوگوں کی۔ اور تبھی ایک لڑکا باہر آیا تھا۔ چلے جی آپ کا کام ہم نے کر دیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ ارے مجاہد تمہارا بہت شکریہ جو تم نے میرا یہ کام اتنے اچھے سے کر دیا۔ وہ جلدی سے ان کے کمرے میں آیا تھا۔ دعا کو اس نے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ دعا تو اپنا کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ لالا یہ ہمارا کمرہ ہے؟ آپ کا سامان ہم نے ادھر والے اسٹور میں رکھوا دیا ہے، سر نے یہی کہا تھا۔ ایک لڑکی جو ان کے کمرے کی سیٹنگ کر رہی تھی وہ جلدی سے بولی تھی۔ ارے واو بڑی فاسٹ سروس ہے، میں تو حیران رہ گیا ہوں۔ اصل میں یہ میرے دوست مجاہد کا کام ہے، میں نے ہی اسے کہا تھا، ورنہ بھی تو یہ ان کی چھٹی کا وقت ہے، مگر چھٹی کے ٹائم بھی ان لوگوں نے میرا کام کیا۔ اس کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اور اپنی جیب سے سارے ورکرز کو 5,000 کے نوٹ نکال کر دیے تھے۔ یہ تم لوگوں کا انعام ہے جو تم لوگ اپنی نیند قربان کر کے میری ایک کال پر آئے ہو۔ ارے کیا کر رہے ہو سمیر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تمہیں تھوڑی نہ دے رہا ہوں، ان لوگوں کو دے رہا ہوں جنہوں نے محنت کی۔ تم تو ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے رہتے ہو، تمہارا کوئی انعام نہیں ہے۔ اور ہاں یہ تم لوگوں کا انعام ہے، کام کے پیسے تم لوگوں کو الگ سے ملیں گے۔ اور سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے، اور ان کے جاتے ہی دعا تو چہکنے لگی تھی۔ لالا آپ کتنے اچھے ہیں، تھینک یو سو مچ، لیکن ہمارا سامان، بہت ساری چیزیں تھیں ہماری، وہ ادھر اسٹور میں نے ہی رکھوایا تھا، کل نکال لینا، ابھی تو سو جاؤ۔
اور میرا چپ چاپ ان کے پاس کھڑی تھی۔ سمیر کے جاتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا تھا اور دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا تھا۔ مزہ آئے گا نا، اب اس بوسیدہ کمرے سے جان چھوٹی۔ اب ہمیں بھی امیروں والی فیلنگ آ رہی ہے نا؟ وہ بیڈ پر چڑھ کر کھڑی ہوتی بولی تھی۔ بس کر دو، کیا ہر وقت بچوں کی طرح اچھلتی رہتی ہو؟ تم بچی ہو کیا؟ ہاں تو آپ ہی بچی ہی ہوں۔ بچی نہیں ہو، کالج پہنچ گئی ہو۔ ابھی تک بچی ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس بچے ہی ہوتے ہیں، اور میں تو ہوں ہی بچہ۔ آپ ہی میرے لالا کتنے اچھے ہیں نا؟ اب لالا نامہ بند کرو اور سو جاؤ۔ پہلے ہی تم اور تمہارے لالا کی وجہ سے اتنی ڈانٹ پڑی ہے مجھے۔ اور دعا واش روم میں چلی گئی تھی، جبکہ میرب نے اپنے ہاتھوں سے وہ گجرے اتارے تھے۔ کتنی دیر تک وہ ان کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی تھی، اور پھر اس نے سنبھال کر گجروں کو رکھ دیا تھا۔ یہ سمیر خان کی طرف سے اسے پہلا تحفہ ملا تھا۔ وہ بیچارہ بھجواتا تو بہت کچھ رہتا تھا، مگر میرب کے لیے بھجوائی ہوئی ساری چیزیں فریحہ بیگم اپنی بھتیجی ایمن کو دے دیتی تھیں۔ آج تک سمیر خان کی بھیجی کوئی بھی چیز میرب کو نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اسے ان چیزوں کی چاہت بھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی اس گھر میں کیا اوقات ہے۔ اگلے دن معمول کے مطابق میرب کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ آج سب مرد آفس سے ذرا جلدی آ گئے تھے۔ میرب بیٹا، کھانا بنا کہ نہیں؟ وہ جیسے کچن سے نکلی تھی بشیر صاحب نے پوچھا تھا۔ جی بابا، بس تیار ہے، آپ لوگ آ جائیں، میں ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد بشیر صاحب نے چائے کی فرمائش کی تھی، اور میرب ان کے لیے کچن میں چائے بنانے لگ گئی تھی، جبکہ سب لوگ موجود تھے اور بشیر صاحب نے سب کو تاکید کر کے لازمی بلایا تھا۔ میں نے اور سہیل نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو سمیر اور میرب کی رخصتی طے کر دی ہے۔ تم لوگوں نے جو بھی تیاریاں کرنی ہیں کر لیں۔ 18 تاریخ کو رخصتی ہوگی اور 19 کو ولیمہ۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بشیر صاحب؟ ایسے کیسے، اتنی اچانک شادی؟ فریحہ بیگم کے تو کچھ اور ہی پلانز تھے، اور وہ تو حیران رہ گئی تھی اپنے شوہر کی اس بات پر۔ آپ نے ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا؟ مشورہ کیا کرنا ہے، میں کوئی رشتہ طے کر رہا ہوں، رخصتی کرنی ہے نا، اور بس یہی میرا فیصلہ ہے۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتائے۔ اور کسی کی بھلا کیا مجال تھی کہ کوئی اعتراض کرتا، مگر فریحہ بیگم اور فروہ بیگم دونوں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھیں۔ جبکہ بھونچال تو تب آنا تھا جب ایمن نے سمیر خان کی رخصتی کے بارے میں سننا تھا، کیونکہ فریحہ نے تو اپنی بھتیجے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرب کو اس کی زندگی سے نکال پھینکیں گی۔ میرب جب چائے لے کر آئی تو سمیر نے بڑی جتاتی نظروں سے میرب کو دیکھا تھا، جبکہ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ ساری کارستانی اسی کی تھی، اور اگلے ہی دن جب نازیہ بیگم کو بھتیجے اور بھتیجی کی شادی کا علم ہوا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی تھیں۔ انہوں نے سب کو اطلاع دے دی تھی، اور 2 دن بعد ہی گھر میں ڈھولک بھی رکھی گئی تھی، جبکہ فریحہ بیگم اتنی جلدی ڈھولک پر حیران تھی۔ ارے، ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہے، ہم تو خوب ہلا گلا کریں گے۔ نازیہ بیگم کی بیٹیاں بہت ایکسائٹڈ تھیں۔ دن بھر سب لڑکیاں شاپنگ کرتی تھیں، اور رات کو ڈھولک رکھ کے خوب گلا پھاڑتی تھیں۔ میرب کی ساری شاپنگ میرب نے پھپھو کے ساتھ مل کر کی تھی، کیونکہ فروہ بیگم اور فریحہ بیگم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ دونوں نے بہانے بنا لیے تھے، اور نازیہ بیگم جانتی تھی ان کی نیتوں کو، اس لیے خوشی خوشی وہ میرب کے ساتھ گئی تھیں، اور پھر خوب شاپنگ کر کے آئی تھیں۔ جبکہ میرب کو نہ اس شادی میں انٹرسٹ تھا، نہ شادی کی شاپنگ میں۔ اس کی زندگی میں آج تک کچھ بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ وہ دوسروں کی مرضیوں پر ہی جیتی آئی تھی۔ وہ واویلا نہیں کرتی تھی، مگر دوسروں کے مسلط کیے فیصلے اسے اندر ہی اندر بہت اذیت دیتے تھے۔ کیا تھا جو اس کے بابا اسے پاس بٹھا کر ایک بار بات کر لیتے؟ مگر اس کے باپ نے ان دونوں کو اپنی بیٹیاں کبھی سمجھا ہی نہیں تھا، اور عمر سے تو میرب کو رتی برابر بھی کوئی امید نہیں تھی۔ ان کی مہندی کا فنکشن تھا، جو کہ گھر کے لان میں ہونا تھا۔ میرب کو سمیر خان کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا، اور اس کے اتنا قریب بیٹھنے پر میرب کو جھجک سی محسوس ہوئی تھی، اور وہ فوراً ہی ذرا دور کھسکی تھی، اور اس کا یہ دور ہونا سمیر خان کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اس نے پیچھے سے ہاتھ لے جا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے اپنے قریب کیا تھا، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر سخت تھی، اور میرب نے سسکاری بھری تھی۔ اب اگر دور ہونے کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ سختی سے پیش آؤں گا۔ میرب کو بھی شدید غصہ آیا تھا اس پر، اور تبھی اس نے اپنے دوپٹے میں ہاتھ چھپا کر اس کی ٹانگ پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ اگر دوبارہ مجھے اتنی سختی سے ہاتھ لگایا تو میں بھی اس سے زیادہ سختی سے پیش آؤں گی۔ تم تو بالکل جنگلی بلی ہو، اور یہ ناخن دکھاؤ۔ سب سے پہلے تو تمہارے یہ ناخن ہی کاٹوں گا میں، اور انہی ناخنوں سے میں نے آپ کا گلا کاٹ دینا ہے۔ وہ دو بدو سے بدتمیزی سے جواب دیتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ اگلے دن ان کی رخصتی تھی۔ میرب جب دلہن بن کر آئینے کے سامنے آئی تو اسے اپنا آپ بہت خوبصورت لگا تھا، اور بے اختیار اس کے لب مسکرا دیے تھے۔
اور رخصتی کے بعد وہ گھر آئی تھی، اس کا کسی نے بھی ویلکم نہیں کیا تھا۔ فریحہ بیگم اور فروہ بیگم دونوں تھکاوٹ کا بہانہ کرتی کمرے میں چلی گئی تھیں، جبکہ منیبہ کے تو پہلے ہی نخرے آسمان کو چھوتے تھے۔ وہ بھی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرب کو اس کی پھپھو کمرے میں چھوڑنے آئی تھی اور اس کو ڈھیروں دعائیں دیتی وہ چلی گئی تھیں۔ میرب تھوڑی دیر تک تو بیٹھی رہی تھی، پھر وہ آئینے کے سامنے آ گئی تھی اور ابھی اس نے اپنے ہاتھ سے پہلی انگوٹھی ہی اتاری تھی کہ وہ دروازہ کھولتا کمرے میں آیا تھا۔ اس کی آمد پر میرب کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر پھر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تھی اور اس کو چوڑیاں اتارتے دیکھ کر جیسے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نظر نہیں آ رہا؟ چوڑیاں اتار رہی ہوں، مگر کس کی اجازت سے؟ ایکسکیوز می، مجھے یہ چیزیں اتارنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ تم نے میرے لیے پہنا ہے نا؟ تمہاری اتنی جرأت کہ تم یہ سب اتارو؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا اور میرب نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں اور سمیر خان تو اس کے حسین سراپے میں کھو سا گیا تھا اور پھر وہ کتنی دیر تک یوں ہی کھڑے رہے تھے۔ میرب جانتی تھی اس کی مزاحمت پر وہ مزید چڑھ جائے گا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لے کر آیا تھا اور اپنی منمانی کرتے وہ اس میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ میرب کی کسی مزاحمت کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا اور ولیمے کے بعد زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ سمیر خان نے تو آفس جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ میرب ابھی تک گھر ہی تھی۔ وہ ابھی یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی کیونکہ اس کو اس کی ساس نے منع کر دیا تھا۔ میرب کو ناشتہ بنانا ہوتا تھا، اس لیے وہ سمیر خان کے اٹھنے سے پہلے ہی نیچے چلی جاتی تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کر سمیر کو غصہ تو بہت آتا تھا، مگر وہ خاموش ہو جاتا تھا، اور اس دن اس کا بلا وجہ موڈ خراب تھا۔ اور جب وہ اپنی وارڈروب کھولے کپڑے نکالنے لگا تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ تبھی وہ کمرے سے باہر آیا تھا اور اس نے چلا کر میرب کو بلایا تھا اور وہ بھاگ کر کچن سے باہر آئی تھی۔ میرے آفس والے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ دھاڑا تھا۔ وہ ادھر الماری میں ہی ہیں۔ وہ منمنائی تھی۔ آؤ اور نکال کر دو، اور یہ ناشتہ بنانا ضروری نہیں ہوتا، ملازم بھی بنا سکتے ہیں۔ جب تک میں آفس نہ چلا جاؤں تم کمرے سے باہر مت نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور اس کی اس بات پر میرب کے کانوں سے دھواں نکلا تھا، جبکہ فروہ اور فریحہ بیگم دونوں ہی پہلو بدل کر رہ گئی تھیں۔ اور مجھے یہ بات دوبارہ دہرانا نہ پڑے، سمجھی تم؟ وہ چپ کر کے کمرے میں آ گئی تھی، مگر آتے ہی وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ اتنی زیادہ باہر آ کر بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سامنے کپڑے کھڑے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تم میرے پاس رہو اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کپڑے نکال کر دو۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا نرمی سے بولا تھا اور اس کے اچانک روپ بدلنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ ابھی باہر کیسے وہ انگارے چبا رہا تھا اور ابھی کتنا نرم ہو رہا تھا۔ رہنے دے اب یہ ڈرامے بازی، آپ کتنے دوغلے ہیں اور کتنے جھوٹے اور مکار بھی۔ وہ اسے اس کے عیب گنوانے لگی تھی۔ اور بھی کوئی عیب ہے تو تم گنوا سکتی ہو، جانے من، میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے سرگوشی کر گیا تھا، جبکہ میرب خود کو اس سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ کپڑے لے کر واش روم چلا گیا تھا۔ میرے آنے تک کمرے سے نکلنا مت، وہ اسے تاکید کرنا نہیں بھولا تھا۔ جب وہ چینج کر کے آیا تو میرب وہیں کھڑی تھی۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میرا آخری سیمسٹر ابھی رہتا ہے، 2 دن سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں، مگر میں نہیں گئی۔ وہ بڑی تمیز سے شاید آج پہلی بار بولی تھی۔ تم کیوں نہیں گئی؟ جاؤ، وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرتا بولا تھا۔ اگر یہ بات تم بدتمیزی سے بھی کرتی تو بھی میں منع نہیں کرنے والا تھا، بس کمبائن اسٹڈی کی اجازت نہیں ملے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ تائی امی نے منع کیا ہے، اس نے وجہ بتائی تھی، میں ان سے بات کر لوں گا، تم تیاری کرو، اگر جانا ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کیا سچ میں؟ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں بالکل سچ میں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا اسے غور سے دیکھتا بولا تھا، سنو ایسی مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ اس پر وہ اسے تلخی سے دیکھتی ہوئی مڑ گئی تھی اور سمیر خاموش رہ گیا تھا۔ اس کو یونیورسٹی جاتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ سمیر اس کا خیال اب پہلے سے بھی زیادہ رکھتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اب بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر کے سب افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ فریحہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ تمہارے کرتوت، یہ کچھ کرنے جاتی ہو تم یونیورسٹی؟ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ جبکہ دعا وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ میری آپی ایسی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ چپ کرو تم منحوس ماری، دونوں بہنیں ایک جیسی ہو، بالکل اپنی ماں پر گئی ہو۔ بدتمیزی مت کریں تائی امی، اور میری ماں کا نام تمیز سے لیا کریں۔ اور کیا کیا میں نے؟ اب کون سا تماشا نیا کھڑا کر دیا آپ نے؟ اور منیبہ نے اپنے فون سے تصویریں نکالی تھیں، یہ دیکھو اپنے کالے کرتوت۔ منیبہ کے ہاتھ میں جو تصویر تھی اس میں میرب اور اس کا ایک کلاس فیلو ساتھ تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟
تبھی پیچھے سے سمیر بھی آ گیا تھا۔ اس کو فون کر کے اس کی ماں نے بلایا تھا، اور جب ساری بات اس کے علم میں آئی تو اس نے منیبہ کا فون لے کر دیوار میں دے مارا تھا۔ ماما، آپ نے یہ تماشا دکھانے کے لیے مجھے بلوایا ہے؟ کتنے بے غیرت ہو تم سمیر خان! ہمارا خون اتنا بے غیرت تو نہیں ہو سکتا، اور تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے؟ کہاں کہاں منہ کالا کرتی پھر رہی ہے۔ جیسی بد کردار ماں ویسی بیٹیاں۔ اس کی ماں کی محبت کی شادی کو وہ ہمیشہ بد کرداری کا طعنہ دیتی تھیں۔ بس کرے ماما، تھوڑا سا تو لحاظ کر لے، وہ بیوی ہے میری، اور یہ تصویریں بنانے والے کو میں خود ہی پکڑ لوں گا۔ یہ جس نے بھی میری بیوی کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے، اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہاری بیوی کے کردار پر کسی نے کیچڑ نہیں اچھالا، تمہاری بیوی کے کرتوت ہی ہیں یہ۔ خالہ پلیز، آپ اس معاملے میں نہیں بولیں گی۔ اور منیبہ، یہ تو تم بھی جانتی ہو، ایسی ویڈیوز مل رہی ہیں تو تصویروں کا کیا ہے؟ اور ماما، میری ایک بات سن لیں، آج کے بعد آپ میرب سے اس کی ماما کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی۔ اور چچا جان، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کے کردار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور آپ چپ کر کے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور عمر، تم اتنے بغیرت کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تم سمجھ نہیں رہے؟ سارا دن تو موبائل میں گھسے رہتے ہو، تمہیں نہیں پتہ تمہاری بہن کی تصویر اصلی ہے یا نقلی؟ تم بھی تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو اچھی خاصی سنا گیا تھا۔ اور دعا، تم چپ کرو۔ اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ وہ سمیر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بس کر دو بچے، چلو جاؤ تم کمرے میں۔ آج کے بعد تم دونوں سے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرب بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ سمیر نے اچھی خاصی اپنی ماں سے اور خالہ سے لڑائی کی تھی، اور صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اگر میرب کو کسی نے ڈانٹا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، تو یہ گھر چھوڑ دے گا۔ اور یہ گھٹیا حرکت کس کی تھی اسے تو وہ دیکھ کر رہے گا۔ میرب کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بھاگ کر اس کے گلے سے لگ گئی تھی، اور پھر وہ شدت سے رو دی تھی۔ کتنی ہی دیر تک اس کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی تھی۔ بس کر دو میرب، کتنا روگی؟ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ آپ کو وہ تصویریں سچی کیوں نہیں لگی؟ وہ اس کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں جانتا نہیں ہوں تمہیں؟ مجھے تو میرے بابا بھی جانتے ہیں، انہوں نے تو مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ وہ تو مجھے کہہ رہے ہیں میں نے ان کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ وہ تمہیں نہیں جانتے نا، اس لیے ایسا کیا انہوں نے۔ وہ اس کو نرمی سے دیکھتے بولا تھا، آئی لو یو سمیر خان، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کے سینے سے لگی دوبارہ سے بولی تھی۔ کیا بولا؟ دوبارہ کہو۔ کچھ سنائی نہیں دیا؟ وہ اسے پیچھے کرتا بولا تھا، جس پر وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارتی پھر سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی تھی نا؟ وہ اچانک ہی بولا تھا، جس پر وہ حیرانی سے اسے دیکھتی دور ہوئی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ تمہارے رویے سے۔ ہمیشہ تو انگارے چباتی رہتی تھی، کون سا منہ سے پھول جڑتے تھے۔ آپ بھی تو اتنی بدتمیزی کرتے تھے، اتنا روب ڈالتے تھے، تو پھر کیوں نہ کرتی غصہ؟ سب کی سہتی تھی، آپ کی تھوڑی نہ سہوں گی۔ اچھا، وہ کیوں بھلا؟ وہ اس کے کمر کے گرد باہیں ڈھالے اس کو قریب کرتے ہوئے پوچھ گیا تھا۔ کیونکہ دادی کہا کرتی تھی، ایک سمیر خان ہی ہے اس گھر میں جو تیرا اپنا ہے، ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا اور تمہاری اچھی بری بھی سنے گا۔ اچھا، تو پھر تم نے دادی کی صرف ایک بات پر عمل کیا، باقی باتوں پر عمل نہیں کیا؟ اچھی تو باتیں کبھی سنائی نہیں، تو آپ نے کون سا میرا خیال رکھا ہے؟ خیال رکھتے ہو تو اچھی اچھی باتیں بھی سناتی۔ وہ بھی اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتی بولی تھی، آئی ایم سوری جانا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب وہی ہوگا جو میری میرب چاہے گی۔ وہ اس کو اپنے سینے میں شدت سے سموتا بولا تھا۔ یہ گھٹیا حرکت ایمن کی تھی، اس نے یہ تصویریں منیبہ کو بھیجی تھیں، اور حقیقت جاننے کے بعد بشیر صاحب نے سختی سے بیوی اور بھابھی سے کہا تھا، اس کے ساتھ جس نے تعلق رکھا اس کی اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس حادثے کے بعد سہیل صاحب کا بیٹیوں سے رویہ بدل گیا تھا، وہ اب بیوی کے بجائے اپنے دل کی سنتے تھے، اور میرا کو اپنی زندگی جنت لگنے لگی تھی۔ سچ تھا، اس کا سمیر اس کے لیے بہار بن گیا تھا، جس نے اس کی زندگی کی خوشیاں اسے لوٹائی تھیں۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں صرف محبت نہیں بلکہ سچ، اعتماد، ظلم، غلط فہمی اور انصاف جیسے کئی اہم پہلو ایک ساتھ دکھائے گئے ہیں۔ ابتدا میں سمیر خان کا سخت مزاج اور حکم چلانے والا رویہ تنقید کا مستحق محسوس ہوتا ہے، کیونکہ رشتوں میں غصہ اور جبر کبھی بھی محبت کا متبادل نہیں بن سکتے، جبکہ میرب کا جھوٹ بولنا اور جلد بازی میں فیصلے کرنا بھی درست نہیں تھا، کیونکہ ایک غلط قدم اکثر بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ دوسری طرف دعا کا معصوم کردار اس کہانی کی روشنی بن کر ابھرتا ہے، جو ہر مشکل میں اپنی بہن کے ساتھ ڈٹی رہی، جبکہ فریحہ بیگم، فروہ بیگم اور ان جیسے کردار یہ یاد دلاتے ہیں کہ تعصب، حسد اور جان بوجھ کر کسی کی کردار کشی کرنا نہ صرف ایک خاندان بلکہ کئی زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ کہانی کا سب سے مضبوط پیغام یہ ہے کہ کسی انسان کو صرف اس کے غصے، خاموشی یا بدتمیزی سے نہیں پرکھنا چاہیے،
کیونکہ اکثر سخت لہجوں کے پیچھے برسوں کی محرومیاں اور ناانصافیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک مضبوط رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، ساتھ دینے، سچ جاننے اور ہر حال میں ایک دوسرے کا مان رکھنے سے قائم رہتا ہے۔ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جلدی فیصلے، دوسروں کی باتوں پر